میرے پیارے بھائیوں، عورت کے قدم میں رحمت ہے۔ اس لیے اور ایک نصیحت بھی سن لو، عورتوں کو مارنا نہیں۔ یہ مہاراشٹر والے بہت مار رہے ہیں کہتے، ہاں میرے کو معلوم ہوا، بیوی کو کبھی نہیں ماننا، کبھی نہیں ماننا بیوی کو۔ بیوی رحمت ہے۔ کیا ہے بولو؟ اچھا، بیچ میں سے ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، ان کے دل کی بات معلوم ہو گئی اب بھی میرے کو۔ بولے مولانا نے بہت بدماش ہے، نہیں ماننا کیا؟ نہیں ماننا۔ پھر بولے مولانا بدماش ہے، بہت شریر ہے، بہت نکلے ہوئی ہے، جب دیکھو جب جواب دیتے رہتی، کیا کرنا؟ ایک اچھا نسخہ بتاتا ہوں عورت کو سدھارنے کا۔ کس کو ہونا ہاتھ اٹھا؟ ہونا سب کو مگر اٹھا رہے کوئی نہیں۔ اٹھا رہے کوئی نہیں، بٹھے خوش ہو رہے سب، کہاں تقریر ہو رہی بولے آج نیچ مولانا کو لائے، بولے آج اب تک ہر مولانا یہ کرو وہ کرو درگاہ کو جاؤ بولتے تھے، یہ حضرت اچھے جی بیگم کے بارے میں بول رہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلے کو سمجھو دوستو، بیوی کو سنبھال کے سدھار کے سجا کے لے کے چلنا ہے نا، تو ایک کام کرنا، کیا کرنا؟ بڑا آسان نسخہ ہے، بہت آسان ہے، تعویذ ہے، مگر تعویذ یہ گلے میں ڈالنے کی نہیں ہے، عمل کرنے کی ہے۔ بہترین تعویذ ہے، بیگم سرنڈر ہو جاتی، ایک دم گرفتار، انہیں خالی ویسی جہاں بیٹھے، میرے شوہر کا ایسا شوہر کہیں نہیں ہے بولتی۔ دوسرے سہیلیوں کو بولتے ہیں یہ تمہاری قسمت اچھی نہیں ہے، میری بہت اچھی ہے، کہیں کچھ کیا ملے میرے ہسبینڈ، ایسے تعریف۔ ہاں ولیمے میں گئے تو تمہاری تعریف، سسرال کو گئے تو تمہاری تعریف، سہیلیوں سے ملے تو تمہاری تعریف، فونوں پہ بھی بات کرے تو میرے ہسبینڈ، ایسا ہوتا۔ ایک ہی بہترین عمل، ایک ہی۔ بعض لوگ جلدی بولو سنو، ایک ہی کام کرنا۔ کیا کرنا والو؟ بیوی کی تعریف کرنا۔ سبحان اللہ۔ ہاں بازو اتنا ہی۔ آپ ایمانداری سے غور کر کے دیکھو، آپ سب کرتے، بیوی کی تعریف نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کی داڑیاں پوری سفید ہو گئی، مگر انہیں 25 سال میں اب تک ایک وقت بھی بیوی کی تعریف کرائی نہیں۔ فی سبیل اللہ زندگی گزار لیا پٹھا پھگٹ میں، پورے برتنہ دھلا لیا، کپڑے دھلا لیا، بچے پیدا کر لیا، وہ کر لیا، یہ کر لیا، پورے کام کر لیا، مگر بیوی کی تعریف نہیں کر رہا انہیں۔ دنیا کا سب سے کنجوس اور بے وقوف مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتا، اور دنیا کا سب سے بہترین اور اچھا مرد وہ ہے جو ہر اچھی ادا پہ اپنی بیوی کی تعریف کرتا۔ سالن بنا کے لا کے رکھے، کھا کے بولنا کیا بنائے بیگم، زبردست بنائے بیگم۔ حسن کو آپ، خدا کی قسم میرے نبی کا طریقہ بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ میرے نبی اپنی ازواج مطہرات کی بے انتہا تعریفیں کرتے تھے، بے انتہا تعریف کرتے تھے سرکار۔ اچھے مرد کی علامت یہ ہے، ہمارے پاس کیسے خطرناک مرد یہاں پاس ہیں، یہاں بیٹھتا، کیا دکھ رہی بیگم، ابا ایشوریا رائے، کیا نام ہے، کیا دکھ رہی بیگم، انہیں بولتی آئی لے، اپن بیکار ہو گئے، اس کے کپڑے اپن دھو، انہیں تعریف اس کی کر رہا، اس کی استری اپن کرو، انہیں تعریف اس کی کر رہا۔ اور بعض تو اتنے خطرناک رہتے، پڑوسی عورت کی تعریف کر دیتا، لیو گمت، اپنی بیگم کے سامنے پڑوسی عورت کی تعریف کرے تو انہیں دل میں، منہ میں نہیں بولتی، انہیں ڈرتی نہ نہیں بولتی، دل میں بول لیتی، ایسا تیرا مردہ نکالتی ہوں میں، میرے کو معلوم ہے وہ کیسا نکالنا بولتی۔ اسی لیے آج گھروں کا ماحول پورا خراب۔ آپ کی بہن ہے، آپ کی وائف ہے، آپ کی استری کر کے لا کے دیے، کیا بہترین استری کرے بیگم، ماشاءاللہ، پوری زندگی استری ہوتے رہتی بغیر بولے گے۔ ایک مرتبہ آپ ان کے سالن کی تعریف کر دو، اگر دال پکا کے دیے، دال کی تعریف کرو، رات میں مرغی نہیں ملی تو بولنا آپ،
آپ عورت ذات کو سمجھے ہی نہیں. عورت ذات ناقص العقل ہے، کمزور دماغ، کمزور عقل کی خاتون ملکہ ہے. اس کو اگر انڈر کنٹرول کرنا ہے، سرنڈر کرنا ہے، تعریف کرنا. ایک نوجوان میرے کو بولا، حضرت ہمارے بیگم جو ہے ہر 4 دن کو امی کرنے جاتی ہوں، ہر 4 دن کو امی کرنے جاتی ہوں، ہر 8 دن کو امی کرنے جاتی ہوں. انہیں جاتی ہوں بول رہی، نکو بولے تو کمرے میں ٹینشن، جاؤ بولے تو دہلان میں ٹینشن، جاؤ بولے تو امی ابا میری نڑلی مت دے رہے، نکو بولا انہیں نڑلی مت دے رہی، کدھر سے بھی میری نڑلی مت جا رہی. حضرت کیا کروں؟ میں بولا میاں بیگم کو جو ہے گھر کو بھیجو، مہینے میں 4 دن جا رہے ہیں مناسب، ہر 4 دن کو جاتے بولے تو اچھا نہیں، بات نہیں ہے. پھر کیا کرنا حضرت؟ ایک کام کر میاں، روزانہ رات میں آتے وقت ایک برگر لا کے کھلا بیگم کو. اتنے لوگ سوچ رہے اچھا یہ بھی کرنا. اور مسلمانہ دوستوں کو کھلاتے، خاندان والوں کو کھلاتے، محلے والوں کو کھلاتے، مگر بیگم کچھ نہیں کھلاتے. ظلم کی انتہا ہے بھئی یہ. میں بولا میاں روزانہ رات میں جاتے وقت اپنے بیگم کے واسطے ایک برگر لے کے جا، پھر دوسرے دن ایک بریانی لے کے جا، پھر تیسرے دن کیا کر بیگم کچھ گاڑی پہ بٹھا لے کے ایک بہترین زبردست ہوٹل جس میں فیملی سیکشن ہے، جا کے بیٹھ، بیگم کے سامنے مینو کارڈ رکھ، بولو بیگم آپ آرڈر دینا آج. اس کے بعد اگر انہیں سسرال کو گئی تو میرے کو مل لے بولا. بھائی آپ اگر اس کو یہاں پہ اگر خوشیاں دے دیے، وہ بیچاری کیوں جائیں گے امی کے گھر کو؟ برتن دھوئی تو ٹینشن، کیا جی تمہارے اماں یہ سکھا ہے، لیو گمت. استری کری تو ٹینشن، استری بھی چلانے نہیں آتا تمہارے کو. یہ تانے سنتے 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 انہیں بولتی یہ دوزخ میں سے میں کب نکلتی باہر. جب آپ اس کو تانے مارتے، جب آپ اس کو برا بولتے، جب آپ اس کی جو ہے کان کھینچائی کرتے، جب آپ اس کے خلاف جاتے، تو سسرال ایک بچی کو دوزخ نظر آتا. اور اب دوزخ سے اگر آپ اس کو نکالنا چاہ رہے تو آپ اس کا خیال کریے، آپ اس کو کھلائیے، اچھے سے پہنائیے، اچھی اس کو عزت دیجئے، اس کے کاموں کی تعریف کیجئے. اب وہ آپ کو برباد نہیں کرے گی، ہر نماز میں اپنے لیے دعا بعد میں کرے گی، تعریف کرنے والے شوہر کے لیے دعا پہلے کرے گی. تعریف کریے میرے بھائی اور یارو. اپنے کو کوئی بھی آدمی ذرا اٹھا کے ایسا لا کے دے دیا تو اپن تھینک یو، ذرا کوئی آپ کو ایسا گلاس دے دیا، او بہت بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ، شکریہ. آپ مسجد میں چلے گئے، مودن صاحب کیا کرے آپ کے واسطے ذرا جگہ ہٹا دیا تھا، ارے شکریہ مول صاحب. جگہ دیے تو شکریہ، پانی دیے تو شکریہ، کچھ بھی اٹھا کے دے دیے تو شکریہ. آپ جا رہے جیب میں سے آپ کی چابی گر گئی، کوئی بھی آدمی آپ کو اٹھا کے دے دیا، لیجیے، تھینک یو. اتنا کرے تو تھینک یو، شکریہ سب چل رہا. وہاں بیچاری بنٹوں کے جیسے جینس پینٹا دھو کے ڈال دے رہی، 16 آدمی کا کھانا پکا کے رکھ رہی، 20 آدمی کا بستر ڈال رہی روزانہ رات میں، بچوں کو وقت پہ تیار کر کے اسکول کو بھیج رہی، دیوروں کا ٹیفن بنا کے دے رہی، سسرے کو چائے بنا کے دے رہی، ساس کو منہ میں گولی ڈال کے دے رہی. پھر بھی اس کے بعد جو بیچاری کو کوئی تھینک یو بولنے والا ہیچ نہیں. کیا ہے میرے بھائی؟ یہی تو بد اخلاقیاں ہیں ہماری، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھر جہنم بن گئے. جہنم بن گئے گھر، زندگیاں برباد ہو گئے، طلاق خلا تک پہنچ گئی بات. 2 4 بچے پیدا ہو گئے، خلا ہو گئی. وہ خلا تو خلا ہو گئی، طلاق تو طلاق ہو گیا، مگر یہ 4 بچوں کی زندگیاں عذاب میں مبتلا ہو گئی، برباد ہو گئی، ہلاکت کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی. صرف یہ جہالت کی وجہ سے، ایک دوسرے کے رشتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کا خیال اور لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیے گا، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریے، اور اپنی بیویوں سے بھی جا کر کہیے اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. آپ ان کو لاتے تو میں ضرور ان کو کیا بولنا ہے وہ بولتا تھا، لیکن آج آپ کو بول رہا ہوں تو میرے پیارے بھائیوں، زندگیوں کو
खुशनुमा बनाओ, अच्छे बनाओ, अखलाक वाले बनाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सहाबी जाओ और एक शादी करो। वो सहाबी गए, शादी करे, उनकी तीसरी बीवी के खदम से इतनी दौलत, इतनी दौलत, इतनी दौलत आई कि वो सहाबी 40,000 अशरफी सदका और खैरात करने के लिए दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेकर आए। तो पता क्या चला, औरत के खदम में बरकत है, औरत के खदम में रहमत है। औरत जुल्म नहीं है, औरत बर्बादी नहीं है, औरत तबाही नहीं है। याद रखो, हर बेटी अपने बाप के घर से निकलती है, जब ससुराल में कदम रखती है तो वह ससुराल के लिए रहमत बन जाती है, ससुराल के लिए बरकत बन जाती है। औरत के कदम से अजाब नहीं आता, औरत के कदम से जिल्लत नहीं आती, औरत के कदम से कभी घर के अंदर बुराई नहीं आती, बल्कि रहमत आती है। अपनी बहुओं को रहमत समझ के उनके साथ हुस्न सुलूक करे, अपनी बीवियों को रहमत समझ के उनके साथ हुस्न सुलूक करे, अच्छा करे। और एक नसीहत बिलखुसूस ये जो शादीशुदा लोग बैठे हैं, इनसे एक गुजारिश, एक नसीहत, घरों को खुशगवार, घरेलू जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक नसीहत समाअत कर लीजिए। औरत अपनी जिंदगी में दो चीजों को बहुत चाहती, हद से ज्यादा चाहती, चाहे महाराष्ट्र की रहने दो, चाहे हैदराबाद की औरत रहने दो, चाहे अमेरिका की औरत रहने दो, चाहे लंदन की औरत रहने दो। ये औरत की फितरत बयान कर रहा हूं मैं आपको। दो चीजों को औरत बेइंतहा चाहती, एक अपनी औलाद को बेइंतहा चाहती, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो, दूसरा अपने सोने, दूसरा अपने सोने जेवर को बेइंतहा चाहती। जेवर होता है देखो, हीरे का, सोने का, चांदी का, बेइंतहा चाहती औरत। उसका नहीं, अगर एक हार रहा ना सोने का, रख ले के देख ले के खुश होते रहती उन्हें। जहां गई वहां पहन के ऐसा साड़ी में ऐसा पल्लों के ऊपर डाल के सबको बताती, उसमें फख्र महसूस करती औरत, इज्जत महसूस करती जेवर में औरत। उसके जहन में यह बात रहती कि औरत की इज्जत जेवर से है, हर औरत में रहती है फितरत। उन्हें 90 इयर्स की बुढ़ी भी हो गई, उसको पूछो अम्मी मैं आपको गोटा दिलाऊं क्या? दिला रहे पुट्टे, खाली पूछते रहता तू, बोलती है। औरत को सोने से बड़ा प्यार, जेवर से बड़ा प्यार रहता औरत। नहीं है तो क्या करती मालूम, औरत आर्टिफिशियल जेवर खरीद के पहनती। कभी आप ये चीज को महसूस करो अपने घरों में। आपकी बेटी को आप क्या करो, लिख जाके बालियां दियो, पूरा दिन भर खुश होते रहे, फिरते रहती, अब्बू में को बाली लाके दी, अब्बू में को बालियां लाके दी, अब्बू में को बालियां लाके दी। बेगम को क्या करो आप, कल क्या करो, नको बोलो उनको, कल क्या करो, खामोशी से सरप्राइज के तौर पे एक सोने की अंगूठी लिख जाके दे दो। 1 महीने तक आपके बेगम आपसे चिढ़ते ही नहीं, खाली आपसे खुश रहते हैं। 1 महीने, अम्मा मेरे शौहर गोल्ड रिंग लाके दिए मैं गोल्ड। औरत सोने से बहुत प्यार करती। मगर और एक बात सुन लो, ये औलाद और ये जेवर, ये दो चीजों को एक की खातिर औरत छोड़ भी देती। जान से ज्यादा प्यार करती है दोनों से, औलाद से और जेवर से। मगर एक ऐसी जात उसकी जिंदगी में है, उसकी खातिर अगर छोड़ना पड़े, औलाद को भी छोड़ देती, जेवर को भी छोड़ देती। वो कौन है? उसका शौहर। जरा जोर से और जरा जोर से। औलाद नाफरमान हो गई, इधर शौहर है, इधर औलाद है, बीच में मां बीवी, एक औरत मां और बीवी की शक्ल में खड़ी हुई है। पूछिए अब तुम इधर जाओगी या इधर? औलाद को छोड़ देती, शौहर की तरफ चले आती। हालांकि शौहर गलती पे है, तब भी वो शौहर के साथ जाती। इतना प्यार करती अपने शौहर को। फिर उसके बाद अगर शौहर बोल रहा बेगम मेरे को वो जेवर दे दो, ये जेवर लिख जाके मेरे को रहन डालना है या बेच देना है, शौहर की मोहब्बत में जेवर भी दे देती, चाहे रहन डाल ले चाहे बेच ले, उसके लिए भी औरत तैयार हो जाती। मगर हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा सबसे बदतरीन शौहर वो है,
سب سے بدترین شوہر اس زمین کے اوپر وہ ہے جو اپنی بیوی کا زیور بیچ دیتا یا رہن سینٹر میں ڈال دیتا.